الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمسلمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. درود اسلام پڑھ لیجیے. السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم حبیب اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم محمد سید القائلین والثقلین والفریقین العالمین. الحمدللہ رب کائنات کا لطف و کرم شکر و احسان ہے جس نے سید الایام جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر مقدر فرمائی ہیں. دعا ہے بارگاہ الہیہ میں کہ رب کائنات ان کی برکات کی خیرات میں ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں. ہر رمضان مبارک میں ہونے والی اپنی بندگی اور امور خیر کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے بیماروں کو صحت عطا کر دے. ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ذلیل و رسوا ہونے سے بچائے. ہماری ضرورتوں کو، ہماری چاہتوں کو، ہماری خواہشوں کو اپنے لامحدود خزانوں سے عزت و وقار کے ساتھ بسہولت جائز اور حلال طریقے سے پورا فرما دے. قرآن مجید فرقان حمید ابھی کھولا ہے تو حسن اتفاق سے 21ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ سورۃ العنکبوت مکمل ہو رہی ہے اور سورہ روم شروع ہو رہی ہے. سورۃ العنکبوت کی آخری آیت کو آج کی گفتگو کے لیے تلاوت کرنے کی سعادت اور آپ کو توفیق سماعت میسر آئی. کسی بھی صورت میں عزت و وقار والی کامیابی کے لیے رب کریم نے ایک اعلان عام کیا ہے، ایک عام نسخہ عطا کیا ہے. ارشاد گرامی ہے والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے لیے ہماری راہ میں، ہماری چاہت میں، ہماری رضا کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے کوشش کریں گے، مشقتیں برداشت کریں گے، ہمت کریں گے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ضرور بے ضرور، یقیناً ہم اپنی راہیں ان کے لیے کشادہ کر دیں گے. جو لوگ ہماری رضا کے لیے، ہماری چاہت کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے کوشش کریں گے، یقیناً ضرور بے ضرور ہم اپنی راہیں، ہم اپنے راستے ان کے لیے کھول دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقین کرو کہ اللہ رب الکریم محسنین کے ساتھ ہے. جد و جہد کرنا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار عقیق کٹا
تب نکی ہوا۔ یہ ہم جو خوبصورت چیزیں مارکیٹ میں اپنی ضرورت کے لیے، اپنی پسند کے لیے یا ویسے وہ دیکھتے ہیں نا، یہ آنن فانن نہیں بنی ہے، خود انسان کا وجود دیکھ لیں، یہ قدرت کا شاہکار ہے، شاہکار قدرت ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن کیسے بنا ہے؟ یہ آسمان سے بنا بنایا ٹپکا نہیں دیا گیا، زمین سے اگا نہیں دیا گیا۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی ایکچوئل فیکچوئل ڈیٹ آف برتھ سے سال پہلے سوچے کہ وہ کہاں تھا، کس سال میں تھا؟ ممکن ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں کہ جن کی پیدائش سے سال پہلے ان کے والدین کی شادی بھی نہ ہوئی ہو، یہ عین ممکن ہے۔ وہ کس حالت میں تھا، کن مراحل سے گزرا؟ ایسے مراحل سے گزرا، والدہ نے بالخصوص وہ مشقتیں برداشت کی کہ اللہ رب الکریم کے مخبر صادق سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین نے یہ اعلان فرما دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جیسا انعام تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور پیدائش کے بعد بھی کیسے کیسے والدہ نے مشقتیں برداشت کی، والد نے کیسے کیسے قربانیاں دی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کسی بھی فیلڈ میں وہ تعلیم کا ہو، وہ علم و ہنر کا ہو، وہ معاشرت کا ہو، کوئی بھی فیلڈ، کہ اس میں نامور افراد کو کتنی کوششیں کرنا پڑتی ہیں۔ جتنے ہمارے محکمے ہیں ان میں سروسز دینے والے افراد، ان کو کبھی قریب ہو کر پوچھیں کہ انہیں کیسے کیسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ترقی کے لیے۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے ایک دور میں کہا جاتا تھا کہ کوئی سیاستدان اس وقت تک کامیابی کی سیڑھیاں طے نہیں کر سکتا جب تک وہ جیل نہیں جائے، جیل کی مشقتیں برداشت نہیں کرے۔ ہنر مند میں آپ دیکھیں، یہ ہنر مندوں کا شہر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے نام بنایا ہے، نام کمایا ہے، انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، کتنی محنتیں کی ہیں۔ طلباء اپنے نتائج میں عمدگی کے لیے کس قدر محنت و مشقت سے کام لیتے ہیں۔ ان بچوں سے تعلیم کے نام پر بچپن چھین لیا جاتا ہے، لڑکپن میں ان کا لڑکپن قربان ہو جاتا ہے، ایک طرف سے آتے ہیں دوسری طرف بھاگتے ہیں۔ جب دنیا کے معاملات میں یہ سب کچھ ہے تو وہ جو سب کا مالک ہے اس کے لیے کیا بیٹھے بٹھائے ساری سکسیس مل جائے گی؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ خوش نصیب جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔
اسلام کے نظام عبادت میں آپ دیکھیں کہ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے جس میں روزے فرض تھے، کس طرح صاحبان ایمان اپنے معمولات زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے معمولات اختیار کرتے ہیں۔ صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھنا اکثر کی عادت نہیں ہوتی اٹھنے کی، بلکہ خاص خال خوش نصیب ہوتے ہیں جو روٹین میں سحری کے وقت اٹھتے ہیں، ورنہ اکثریت تو رمضان المبارک میں سحری کے لیے اٹھتی ہے۔ اور پھر کس طرح پورا دن بھوک اور پیاس کی شدت سے گزر کر اللہ کی رضا کے لیے روزہ مکمل کرتے ہیں۔ جب اس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں تو رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان صادق سے اعلان کرواتا ہے کہ اے محبوب کریم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس خوش نصیب نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی مشقت برداشت کی ہے، اللہ رب الکریم نے انعام کے ایک حصے کے طور پر اس کی زندگی کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیے۔ حج و عمرہ کہا جاتا ہے یہ مشقت کا نام ہے۔ حج ایسی عبادت ہے جو مشقت کا نام ہے۔ صاحبان خوش نصیب جب اپنے گھروں سے روانہ ہوتے ہیں نا تو اپنے گھروں کا آرام و سکون چھوڑ کر، اپنی محنت و مشقت کی کمائی لگا کر، مختلف ذرائع سے حرمین شریفین پہنچ کر پھر کن کن مشقتوں سے گزرتے ہیں، خاص طور پر حج پر اور بالعموم عمرے میں بھی، کیسے اپنا لباس چھوڑ کر، اپنی پسند کا لباس چھوڑ کر اللہ رب العزت کی پسند کا لباس پہنتے ہیں۔ 3 پیس سوٹ اتار دیا، شلوار قمیص شیروانی اتار دی، دستار اور ٹوپی اتار دی، بوٹ اور ساکس اتار دیے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ خالق و مالک کی رضا کے لیے۔ اور پھر کس طرح بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے محبت کے ساتھ تگ و دو کرتے ہیں اور صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں اور قدم قدم پر قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں، تو وہ خوش نصیب جب اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مخبر صادق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مقبول کا اجر سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ جنت، سیدھی سیدھی جنت۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس کی رضا کے لیے کوشش محض یہ بڑے بڑے معاملات نہیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جب اس کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں تو اس کے خزانوں سے اس کی شان کے لائق انعامات جاری ہوتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ ایک صاحب مال نے رب کریم کے دیے ہوئے مال سے ایک خوبصورت مسجد بنانے کا پروگرام بنایا اور طے یہ کیا کہ وہ اس میں کسی اور کی شراکت نہیں رکھے گا، اور رب کریم کے دیے ہوئے مال سے، اپنے ہی مال سے جو اس کو اللہ کریم کی طرف سے میسر ہوا ہے اسی میں سے خرچ کرے گا،
اور رب کی رضا کے لیے انتہائی خوبصورت گھر تعمیر کرے گا. اور اس نے ایسا کیا. کافی دیر ہو گئی یہ بات پڑھے ہوئے. اس نے مسجد کی تکمیل پر ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت محل ہے، بہت خوبصورت محل ہے، جو ملائکہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اے خوش نصیب، تو نے زمین پر اللہ کی رضا کے لیے اس کا گھر بنایا اور اللہ رب الکریم نے جنت میں تیرے لیے یہ محل بنا دیا ہے. وہ اپنے خوبصورت محل کو دیکھتا دیکھتا اللہ کی حکمت کے تحت اس کی نظر ایک طرف اٹھتی ہے تو ویسا ہی خوبصورت محل اس کے برابر ایک اور ہے. میں کہا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ ایک خوش نصیب کا ہے جس نے تعمیر مسجد میں حصہ لیا تھا. کون سی تعمیر؟ انہوں نے کہا جو تو نے بنائی ہے. وہ کون ہے؟ تو اس کو وہ بندہ دکھایا گیا تو وہ ایک مزدور ٹائپ بندہ تھا. اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اس بندے کو لوکیٹ کیا اور اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بھائی مجھے بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے، صحیح سے بتانا. کیا صحیح سے کیا بتانا ہے؟ تم مسجد تعمیر کر رہے تھے اور اپنی ہی وہ ہمت سے اپنے ہی وسائل سے تعمیر کر رہے تھے. تو ایک دن محنت مشقت کر کے میں آ رہا تھا تو مجھے یہ چاہت میرے دل میں آئی کہ میں بھی اس میں تعمیر میں حصہ لوں. کچھ تمہاری طرف سے اعلان بھی تھا کہ میں نے یہ اپنے طور پر کرنا ہے. میں نے محنت مشقت سے ایک اینٹ خریدی اور چپکے سے ان اینٹوں میں رکھ دی جو تمہارے لیے تعمیر کی طرف سے استعمال ہو رہی تھی. ورنہ کہ اللہ کے بندے وہ تمہاری اینٹ قبول ہو گئی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ایمان کو سلام کرنا صدقہ ہے. کسی مسلمان کو محض مسکرا کر دیکھنا یہ صدقہ ہے. کسی بھولے ہوئے کو صحیح راہ دکھا دینا یہ صدقہ ہے. اور رب کائنات فرماتے ہیں کہ جب صاحب ایمان کا وقت آخر آئے گا نا، ان میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے یہ جو عرض کریں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اس سے قبل جب یہ اعلان ہوگا کہ جو وقت مقرر ہے وہ اب ٹالا نہیں جائے گا، جب انہیں احساس ہوگا کہ اب وقت رخصت ہے، وہ کہیں گے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے؟ کس لیے مل جائے؟ کیا کرو گے؟ فَأَصَّدَّقْ. اگر مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے نا تو میں صدقہ کروں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور میں کوشش کروں گا کہ نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. تو رب کریم نے قدم قدم پر صدقہ رکھ دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر راہ چلتے ہوئے تم کوئی تکلیف دہ چیز کو دیکھتے ہو، اس کو ہٹا دیتے ہو، تو تمہارے لیے صدقے کا اجر ہے. یہ بڑے بڑے مجاہدے ضروری نہیں ہے. اصل بات حسن کردار کی ہے، حسن تربیت کی ہے، حسن تعلیم کی ہے کہ اپنی معاملات کو اللہ رب الکریم کی رضا کے سانچے میں ڈھالا جائے. رضا کے سانچے میں ڈھالا جائے. فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ارے اللہ کے بندو، اللہ کو خون اور گوشت نہیں چاہیے، اس کو اخلاص نیت چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوی ہا ہنا. اخلاص نیت یہاں پر ہے، دل میں ہے. تم کتنے خلوص کے ساتھ کسی کی خدمت کرتے ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر اللہ رب الکریم کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ وہ خوش نصیب جو محض
اللہ کی رضا کے لیے کسی اللہ والے کی زیارت کے لیے کبھی گئے تھے وہ الگ ہو جائیں. کوشش کرنا، کیسی کیسی کوشش. تو بہت سارے خوش نصیب ہوں گے جو الگ ہو جائیں گے. ان سے پوچھا جائے گا تم کہاں گئے تھے، کس سے ملنے گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ تو وہ اپنے اپنے دور کے اپنی دانش کے مطابق اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کریں گے کہ فلاں جگہ پر اللہ کا نیک بندہ تھا، ہم نے سنا تھا، تو ہم اللہ کا نیک بندہ سمجھتے ہوئے محض اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے گئے تھے. تو رب کریم کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے ان تمام بندوں کو بلا حساب جنت میں لے جاؤ. کیا کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہماری خاطر، ہماری راہ میں، ہماری رضا کے لیے کوشش کی ہے. ہماری رضا کے لیے کوشش کی ہے. لنہدینہم سبلنا، یقیناً ہم ان کے لیے اپنے راستے کشادہ کر دیں گے. آپ نے دیکھا، اکثر نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین کی چاہت ہوتی ہے یا ان کی اپنی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب الکریم کے کلام مقدس کو اپنے سینے کی زینت بنا لیں، قرآن پاک حفظ کر لیں، قرآن پاک حفظ کر لیں. تو وہ اس کے لیے کوشش شروع کرتے ہیں. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ الف با تا ثا جیم ہا خا، الف با سے شروع کرتے ہیں. پھر چند الفاظ، پھر چند آیات، اور کرتے 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 رب کریم کا پورا کلام مقدس اپنے سینے کا خزینہ بنا لیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. دنیا میں جائز ناجائز جتنے کام ہیں نا، ان کی کامیابی کا ایک سبب کوشش ہے. صرف جائز کاموں کے لیے نہیں، ناجائز کاموں کے لیے بھی کرنا پڑتی ہے. صرف حلال کے لیے نہیں، حرام کے لیے بھی کرنا پڑتی ہے. چور بھی چوری کے لیے کوشش کرتا ہے، ڈاکو ڈکیتی کے لیے کوشش کرتا ہے، راہزن راہزانی کے لیے کوشش کرتا ہے. فرق یہ ہے کہ ان کی کوشش شیطان کے لیے ہوتی ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیاطین بھی اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں. اور جو صاحبان ایمان ہیں وہ جائز کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب الکریم نے ان کا حکم دیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کا حکم مانتا ہے. اور اللہ رب الکریم نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے ایمان والو، جو کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. جب صاحبان ایمان اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے. حصول رزق یہ ضرورت ہے. جب کوئی صاحب ایمان رزق کو حلال ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب الکریم اس کو عبادت بنا دیتا ہے. عطاؤں کی حد ہی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ اکرام سے کہ جب تم اپنی ازواج سے وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کرتے ہو نا،
تو اس میں تمہارے لیے اجر ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہی کام تم ناجائز طریقے سے کرتے تو کیا تم پر گناہ نہ ہوتا؟ وہی کام، وہی ضرورت، وہی خواہش جب تم اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق کرتے ہو تو اسی میں اجر اور انعام مل جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمان ذی شان الہی کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں ہماری رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کشادہ کر دیتے ہیں۔ ہر کامیابی پر ایک اور کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے، ہر سٹیپ پر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا راستہ کھلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔